دریافت ڈیجیٹل پر غیر مطبوعہ تحریروں کے انتخاب سے آج صاحب دریافت کی بازیافت کے عنوان سے یادداشتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سماعت فرمائیے یادداشتیں صاحب دریافت کی بازیافت کے عنوان کے تحت دریافت ڈیجیٹل پر۔ پچھلے دنوں ایک مضمون جو کہ قمر جمیل صاحب پر تحریر کیا گیا تھا پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس مضمون کے پہلے حصے کو کچھ اس طرح تحریر کیا گیا تھا جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ دریافت کم مالی وسائل کی وجہ سے بند ہوا، اور یہ کہ قمر جمیل صاحب کے مضامین کا مجموعہ جدید ادب کی سرحدیں کوئی پبلشر شائع کرنے پر راضی نہ تھا۔ ہم نے تحریر کے اس حصے کو حقائق کے برخلاف پایا، لہٰذا حقائق کو سامنے لانے کے لیے چند گزارشات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں بات کہاں سے شروع کی جائے تو ہمیں یعنی قمر جمیل صاحب کی اولادوں اور قریبی رشتہ دار شخصیتوں کو اپنی یادداشتیں یکجا کر کے پیش کرنے کی ضرورت اسی تحریر کی وجہ سے پیش آئی۔ ہم یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ریکارڈ کو درست رکھا جا سکے، اور ہاں، مضمون نگار کی نیت پر کوئی شبہ نہیں، بس کچھ کمی تھی تو بنیادی معلومات کی جو ظاہر ہے کم تھی۔ لہٰذا اب ہم اپنی یادداشتوں کو یکجا کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے دریافت ڈیجیٹل پر قصوار رکھتے ہیں تاکہ حقائق درست انداز میں سامنے آ سکیں۔ قسط نمبر 5۔ اب دوسری غلطی کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جدید ادب کی سرحدیں کوئی پبلشر شائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حقائق کچھ اس طرح ہیں۔ قمر جمیل صاحب کی کسی تخلیق کا شائع ہو جانا اور شائع ہو جانے کے بعد اس میں اصلاح، تبدیلی وغیرہ نہ کرنا حیرت کی بات ہوگی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اپنی کسی تحریر کو کئی دفعہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دفعہ ری رائٹ کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کبھی محنت کے ضائع ہونے کا نہیں سوچا۔ انہوں نے جتنے ادبی کالم لکھے اور کئی دفعہ ری رائٹ کیے ہیں، اور بہت دفعہ تو یہ ادبی کالم بالکل آخری لمحات میں جب اخبار کی کاپی کے مراحل کے آخری وقت ہوتا تھا تو میں نے نوائے وقت کے دفتر اور انور سن رائے اور نذیر لغاری صاحب کو پہنچائے۔ پاپا تخلیق سے مطمئن نہ ہوتے تھے اور بہت دفعہ اپنی تخلیق کو رد کر دیتے تھے اور تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ عادت ہم بچوں نے بچپن ہی سے دیکھی تھی۔ کاغذ کی ایک طرف لائن چھوڑ کر انتہائی صاف خوش خطی میں لکھتے اور دوبارہ تبدیل کرتے وقت اپنی پچھلی محنت کو رائگاں کر دیتے، مگر افسوس نہ ہوتا۔ ہماری یاد میں جب چہار خواب کا پہلا ایڈیشن کافی برسوں کے بعد شائع ہو رہا تھا اور ہم لوگ عمر کے حساب سے کافی چھوٹے تھے، ان معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ رسا چغتائی صاحب پاپا کے پاس آتے ہیں اور شاعری کے مجموعے چہار خواب کے پرنٹنگ کے معاملات طے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ تبدیلیوں اور پروف ریڈنگ کے باوجود جب چہار خواب شائع ہوا تو پاپا مطمئن نہیں ہوئے، اور رسا انکل سے بحث ہوتی رہی، اور پھر تبدیلیوں اور اغلاط کے سلسلے میں تفصیلی بات چیت ہوتی ہے اور پاپا مطمئن نہیں ہوتے، اور پھر چونکہ رسا انکل اور پاپا بہت اچھے اور گہرے دوست بھی تھے تو اس مسئلے کا حل اغلاط نامہ شائع کر کے کیا گیا، اور چہار خواب کے بیک پیج پر یہ اغلاط نامہ چسپاں کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاپا ایک جینیس میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی شاعری، مضامین اور نثری نظم کی تحریک جیسے معاملات تو ہیں ہی۔ ایک معاملے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے انتقال سے 2-3 سال پہلے انہوں نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ آخری سال انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے آصف کی تربیت بطور پینٹر خاص طور پر کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شائع شدہ کام کو ایک طرف سمیٹا اور دوسری طرف انہوں نے غیر مطبوعہ مضامین وغیرہ کو بھی ایک کتابی شکل دینا شروع کر دی، اور ان کے ذہن میں اس وقت مضامین کی 2 کتابیں تھیں، ایک جو بعد میں جدید ادب کی سرحدیں کے عنوان سے شائع کی گئی، جبکہ دوسری کتاب جو کہ ابھی تک غیر مطبوعہ ہے اس کا عنوان ہے ہیگل کی جمالیات، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ دونوں کتابوں کو کسی پبلشر کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح کا معیار اور جس طرح پاپا کتاب شائع کرنا چاہتے ہیں پبلشر وہ معیار اختیار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر پبلشر کا پہلا ہدف اس کا اپنا منافع ہوتا ہے، نہ کہ اس کتاب کا معیار۔
یہی وجہ ہے کہ قمر جمیل صاحب نے اپنی کسی کتاب کو کسی پبلشر کو کبھی نہیں دیا تھا، اور یہاں تک کہ اپنی چہار خواب کے بعد شاعری کا کوئی مجموعہ ترتیب نہیں دیا اور نہ ہی معیار پر کبھی کمپرومائز کیا۔ قمر جمیل صاحب کا شعری مجموعہ خواب نما اور چہار خواب مکتبہ آسی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام قمر جمیل صاحب نے خود شائع کیا۔ چہار خواب چھپنے کے بعد ان میں بھی کئی بار تبدیلیاں کی گئیں اور کئی دفعہ مکمل طور پر تخلیقات کو رد کر دیا گیا۔ قمر جمیل صاحب کو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں شاعری سے زیادہ نثر کی طرف راغب ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے مضامین کا مجموعہ شائع کیا جائے۔ اب کاشف جمیل سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے اور انہوں نے جدید ادب کی سرحدیں اور ہیگل کی جمالیات کو شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور ان دونوں کتابوں کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں کہ اچانک ایک دن قمر جمیل صاحب نے کہا کہ ہیگل کی جمالیات، تلخیص اور ترجمہ کسی صورت شائع نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس کے قانونی حقوق ان کے پاس نہیں ہیں، تو اس کا ترجمہ اور تلخیص غیر قانونی ہے، لہٰذا وہ اپنی زندگی میں کسی صورت تیار نہیں ہوئے، جبکہ ہیگل کی جمالیات کی ترجمہ اور تلخیص میں ان کی زندگی کے کئی برسوں کی محنت اس میں شامل ہے۔ لہٰذا اب یہ طے کیا گیا کہ صرف جدید ادب کی سرحدیں ہی شائع کی جائیں گی، اور اس سلسلے میں فنڈنگ کاشف کریں گے، اور اس کی اشاعت کا اہتمام احمد جمیل کے ذمے اور اس کا سروقت جو کہ قمر جمیل صاحب کی زیر نگرانی آصف جمیل نے بنایا تھا، طلعت بھائی کے مشورے سے فائنل کیا گیا، اور اس کتاب کو 2 جلدوں میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پروف ریڈنگ کی نگرانی قمر جمیل صاحب نے خود کی، اور اشاعت کے تمام مراحل جن میں پرنٹنگ پریس کے معاملات، پیپرز کی سلیکشن، ٹائٹل کا چھپوانا، جلد بندی وغیرہ کچھ اس انداز میں کیے گئے کہ قمر جمیل صاحب کے معیار کو نہ صرف برقرار رکھا گیا بلکہ کتاب شائع ہونے کے بعد قمر جمیل صاحب کو پسند بھی آئی، اور اس کی ڈسٹریبیوشن اور فروغ کے سلسلے میں بھی احمد جمیل مرحوم نے ذمہ داریاں انجام دی۔ احمد جمیل جو کہ دریافت کی ابتدائی ٹیم کا ایک جونیئر ممبر تھے اور زیر تعلیم تھے، پہلے BCom کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں طاہر مسعود کی زیر نگرانی MA کیا، اور ساتھ ساتھ دریافت اور دیگر کتابوں کی اشاعت میں بھی اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ احمد جمیل نے پاپا کے کئی دوستوں کے علاوہ محب عارفی جو کہ ہمارے رشتے میں پھپھا بھی تھے، ان کی کتابیں شائع کی، اور محب عارفی صاحب نے انتہائی خوشی کا اظہار بھی کیا اور احمد جمیل کو محنتانہ پیش کیا۔ ہمیں امید ہے کہ درجے بالا باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ قمر جمیل صاحب معیار پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے پبلشر سے غیر معیاری کتابیں چھپوانے کے بجائے خود چھاپنے کو ترجیح دی۔ اس سلسلے میں کاشف کا مالی تعاون اور احمد مرحوم کا انتظامی معاملات میں بہت عمل دخل تھا، لہذا اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ نمبر 1 دریافت مالی کمی کے سبب بند نہیں ہوا بلکہ بند ہونے کے کئی اور اسباب تھے۔ نمبر 2 جدید ادب کی سرحدیں کسی صورت کسی پبلشر کو دینے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ناظرین و سامعین کرام، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ابتدائی یادداشتیں پسند آئی ہوں گی۔ آئندہ ہم مزید یادداشتوں کا سلسلہ قسط وار جاری رکھیں گے۔ صاحب دریافت کی بازیافت، تحریر، آواز اور پروڈکشن ظفر جمیل۔